میرے شہر میں سب سے پہلے بجلی میرے ہوش میں آئی نہیں تھی، ریڈیو ہمارے ہوش میں آیا نہیں تھا، اور ٹی وی تو آپ کے ہوش میں ہے۔ جب یہ نہیں تھے تو ہم بڑے خوشحال بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ رات کو کھوڑے پلنگ پر ٹھنڈا پانی چھڑک کے بغیر بستر کے اس میں لیٹ جاتے تھے، اور وہ ایئر کنڈیشن ہو جاتا تھا، اور بڑی مزے کی نیند آتی۔ جب آپ کو اے سی میں نہیں آتی، صبح کو اٹھتے ہیں تو جسم درد کر رہا ہوتا ہے۔ مشکات شریف کے باب الآداب میں اور باب السلام میں تخلیق آدم پر ایک حدیث ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ترقی تو کر رہے ہیں، آرام طلبی کی، کام چوری کی، عیاشوں کی، جسم کو استعمال نہ کرنے کی کسی درست کام میں، نہ درست کام میں تو خوب کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں یہ آیا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، تو معاذ اللہ کی کوئی صورت شکل تو نہیں ہے نا، یہاں صورت سے مراد یہ ہے کہ سب سے بہترین شکل پر پیدا کیا، اور جب انہیں پیدا کیا تو ان کا قد 70 ہاتھ لمبا تھا، ایک ہاتھ 1 گز کے برابر شمار ہوتا ہے پرانے حساب میں، یعنی 70 گز لمبا، اور عربی زبان میں 70 کا عدد تعین تعداد کے لیے نہیں آتا بلکہ کثرت تعداد کے لیے آتا۔ یہ ضروری نہیں کہ 69 سے 70 تک ہی تھا، بہت لمبا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ نہ ہتھوڑے اتارے، نہ بیلچے اتارے، نہ ٹریکٹر اتارے، نہ کرینیں اتاری، کچھ نہیں اتارا، انہیں جسمانی قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ اتارا، لہذا انہیں کا جسم ہر مشین تھا، انہوں نے جو کام کرنا ہے ہم نے جسم سے کرنا ہے۔ اب آگے حدیث میں آتا ہے کہ پھر یہاں تک کہ آہستہ آہستہ جسم کم ہونا شروع ہوا، اور اب یہ تمہارے قد پر آ گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے باب السلام میں مشکات کا۔ اور اگر آپ نے وہی کام کیا کہ جسم کی صلاحیتوں کو چھوڑتے گئے تو یہ کم ہوتا جائے گا۔ آپ جسم کو، یہ ہندوؤں کا جو مالائی تصور ہے، اس میں عبادتوں کا تصور یہ ہے کہ وہ جنہیں وہ بزرگ کہتے ہیں اپنے ہاں، وہ عبادت کریں، اور عبادت کا تصور یہ ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے، دوسری ٹانگ سوکھ گئی، ایک ہاتھ یوں اٹھا رکھا ہے وہ ہاتھ سوکھ گیا، یعنی جس چیز کو آپ استعمال نہیں کریں گے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ یہاں وجود میں بات یہاں سے شروع کی تھی، ہر ذرہ وجود کا وہ خالق ہی نہیں ہے، وہ پروردگار بھی ہے، اور اسے معلوم ہے کون سی شے کہاں ہے، اسے کیا دینا ہے۔ اب وہ سارے رسولوں کو ایک ہی بات کہتا ہے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور یہ صرف رسولوں کو ان کے اپنے کھانے کی بات نہیں کی ہے، وہ تو کھائیں گے پاکیزہ، اللہ کے پیغامبر، یہی پیغام انہوں نے آگے پاس کرنا ہے، پاک چیز کھاؤ، اور پاک سے مراد یہ ہے کہ وہ خود بھی پاکیزہ ہو، پاک راستوں سے لی گئی ہو، چوری سے نہ ہو، غصب سے نہ ہو، سٹے سے نہ ہو، سود سے نہ ہو، ان تمام حرام ذرائع جنہیں انسانی اخلاقیات،
اسلامی اخلاقیات کا تو چھوڑ دو، تو بہت بالا تر شے ہے. انسانی اخلاقیات بھی جسے ناپسند کرتی، اس سے حاصل کی ہوئی شے کتنی ہی خوشنما، خوش ذائقہ، خوبصورت، خوشبودار ہو، غیر طیب، اور حلال راستے سے کمائی ہوئی چیز میں بو پیدا ہو جائے وہ بھی غیر طیب، رنگ متغیر ہو جائے غیر طیب، ذائقے میں فرق آ جائے غیر طیب. تو دونوں چیزیں دیکھو، جو کھا رہے ہو پاک ہے، صاف ہے، بو تو نہیں، رنگ تو نہیں بدلا، کہ حرام راستے سے تو نہیں آئی. یہ ساری چیزیں دیکھو. پھر آپ قرآن مجید کی اور اللہ کی حکمت کاملہ کا یہ انداز دیکھیں. اس نے آپ کو حلال چیزوں کی فہرست نہیں دی، ورنہ اس کے لیے تو کروڑوں کتابیں درکار تھیں. اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان کی اتنی تعداد ہے کہ اللہ کی صفت تخلیق کو تو کوئی کیا بیان کرے گا، اللہ کے اسماء کو کوئی کیا لکھے گا. اس کے لیے تو خود اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جتنے سمندر ہیں سب سیاہی بن جائیں، دنیا کے جتنے قلم ہیں، درخت ہیں، یہ سارے قلم بن جائیں، اور تم اللہ کے کلمات لکھنا چاہو، اتنے ہی اور سمندر ان میں ڈالے جائیں اور اتنے ہی اور قلم لائے جائیں، تو تم اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے، تحریر میں نہیں لا سکتے. تو انہیں تو کیا تحریر بنائیں گے؟ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہماری ضروریات، اگر کوئی صرف انہیں ہی لکھنا چاہے ممکن ہی نہیں. آپ تو ایک ملک کی اشیاء نہیں لکھ سکتے. پنجاب سے نکلتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں، ایک نئی چیز سامنے آ جاتی. میں ایک دفعہ کویت گیا تو وہاں وہ کٹا ہوا سلاد کے طور پر ایک شے تھی، اور وہ مجھے شکل سے ٹماٹر نظر آیا، اور یہ آیا کہ انہوں نے سلاد میں کچا ٹماٹر کاٹ دیا. کچے ٹماٹر کا رنگ سبز مائل ہوتا ہے، سرخ نہیں ہوتا، بیج ویسے ہی، رنگ بھی ویسا ہی جیسے کچے ٹماٹر کا ہوتا ہے. اور ماں میں ایک عرب شیخ کا مہمان تھا، تو میں سوچا اب اسے کہ یہ تو کھٹا ہوگا اور ویسے بھی گلا خراب کرے، لیکن بہرحال کیونکہ یہ آداب طعام کے خلاف تھا، تو میں نے وہ ایک پائش اس میں سے اٹھائی، منہ میں لگایا تو شہد کی طرح میٹھا. اب میری نہیں سمجھ میں آئے گی یہ کیا ہے. بعد میں نے پتا کیا، انہوں نے کہا یہ سوئٹزرلینڈ سے آتا ہے. ماں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہوگا. شکل کی اوپر سے جب میں نے دیکھی تو ایسی جیسے کراچی میں چیکو ہوتا ہے، چیکو کی شکل. اب پنجاب والے چیکو کو نہیں جانتے، اور کراچی میں یہ لگا تو یہ کراچی کا پھل بھی نہیں ہے. میں نے ایک پھل کھایا، ہمارے یہاں ایک ہی درخت تھا پورے سہارنپور میں، سیب جیسی شکل کا چھوٹا سا، اور وہ ہمارے باغ میں لگا ہوا تھا. اپنے بزرگوں سے پوچھا کیا ہے اس کا نام کیا ہے، کہنے لگے گلاب جامن. ذائقہ ایسا جیسا رسگلہ کھا لیا، لیکن پورے شہر میں کسی باغ میں دوسرا پھل نہیں. پتہ لگا کہ یہ پودا مدراس سے آیا تھا، مدراس میں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا. میں نے سیدھا ایک مثال دی ہے. آپ یہاں پہلے کرنڈا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، چاہے یہ نئی نسل جانتی بھی نہ ہو. اور فلسفہ یہ کیا نام ہے اس کا، فالسا پہلے یہاں نہیں ہوتا تھا، فالسا ہوتا. مگر ابھی آپ کے یہاں کھربی نہیں ہوتی، ابھی آپ کے یہاں گوندنی نہیں ہوتی، ابھی آپ کے یہاں بیل نہیں ہوتی، ابھی آپ کے یہاں کٹہل نہیں ہوتا، ابھی آپ کے یہاں بڑھل نہیں ہوتا. یہ سارے پھل ہیں جو میں نے کھائے ہیں، یہ سارے شمالی ہند میں ہوتے ہیں. آپ کے یہاں سرخ گنا نہیں ہوتا،
सिवाय सियालकोट में थोड़ा सा लगाया। आप यहाँ काले रंग का गन्ना नहीं होता जिसे पौंडा कहते हैं, ऊपर से चुटकी से उसकी ऐसे जिल्द पकड़े तो नीचे तक कीड़ ले, और जिसके मुंह में दांत न हो वो अपने मसूड़ों में रखे तो चूस ले, इतना नरम। तो उनकी कुदरतों को आप कहां शुमार करेंगे? तो उन्होंने आपको हलाल चीजों की फहरिस्त नहीं दी कि ये खाओ, उसके लिए उसूल दिया कि कुलू मिनत तय्यबात, पाकीज़ा चीजें खाओ। हराम की फहरिस्त दे दी, ये ना खाओ, खीर न खाओ, खून हराम, गैर अल्लाह के नाम पर जिम्मा दिया हुआ हर शय हराम, मुर्दार हराम। अच्छा, ये भी अर्ज करता चलूं, हम अल्लाह की हराम की हुई चीजों में तिब्बी खवास ढूंढते हैं और उनकी बहस करते हैं कि इसमें ये नक्स है। ये जो तिब्बी खवास है ये जुज़वी चीजें हैं। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है वो उनकी तिब्बी खवास की बुनियाद पर नहीं किया, तो जुज़वी फायदे हैं उनसे बचने से। अल्लाह ने उनकी जो असरात अखलाक और रूहानियत पर होते हैं उसकी बुनियाद पर किया। अगरचे वो नुकसान जिस्मानी भी उसमें है। आजकल वो सारा यूरोप जिस साइन फिलों में गिरफ्तार है वो आपके सामने है, और अभी तक उनके पास उसकी दवा नहीं है और दवा होगी भी नहीं।